اور یہ احکام شریعت میں ہم نے کئی دفعہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 4 فرائض کا ذکر فرمایا تھا، اس میں 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور 1 عضو کے مسح کرنے کا ہے۔ مثلا ہم چہرے کو دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، اور سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو یہ دھونے میں اور مسح کرنے میں یقیناً کوئی فرق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، ورنہ ایک ہی فرما دیتا۔ تو دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر پانی بہائیں، یہ دھونا ہے، جس کی کم سے کم مقدار فقہا نے 2 بوند قرار دی ہے۔ 2 بوند کہ مثلا آپ نے لیا، یہ 2 بوند ٹپکائیں، یہاں ٹپکے گا پھر چلے گا، یہ دھونا ہے، یہ دھلا ہے ہاتھ۔ جتنے پر حصے پر پانی بہہ گیا اسے دھونا کہیں گے۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ تری کا پہنچا دینا، گیلے پن کا پہنچانا، وہاں پانی بہتا نہیں ہے، صرف گیلا پن پہنچے گا تو مسح ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے یہ پانی لیا، گرا دیں اور یہ ہاتھ پھیر دیں، یہ ہے مسح۔ اور اگر آپ یہ چلو میں بھر کے اس کو ڈال دیں اور یہ بہہ جائے، یہ ہے دھونا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 2 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو یہ 1 بار دھونا کہلاتا ہے۔ یقیناً سی بات ہے 4 بوند پانی بہہ جائے تو 2 بار دھونا کہلائے گا، اگر 6 بوند پانی بہہ جائے تو 3 بار دھونا کہلائے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ ہم نے چہرہ دھونا ہے تو چہرے کو 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار دھونا فرض اور 3 بار سنت۔ اور 1 بار دھونا کب متحقق ہوگا؟ جب 2 بوند کم از کم پانی بہہ جائے۔ اب آپ کم از کم یوں کریں، یعنی ایک آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر واش بیسن کے سامنے آئینہ ہے تو بہت بہتر ہے۔ پانی لیں اور 2 قطرے گرائیں اپنے یہاں پر، دیکھیں کہ 2 قطرے بہتا ہے تو کتنا گیلا ہوتا ہے، پھر مزید 2 قطرے گرائیں اور دیکھیں کیسا ہوا، پھر 2 اور قطرے گرائیں، اور پھر آپ دیکھیں 6 بوند پانی بہہ کر کتنی تری آپ کی کھال پر نظر آ رہی ہے، یہ جو بہہ رہی ہے کتنی تری ہے۔ تو یہ 6 بوند آپ نے پانی گرایا تو گویا کہ 3 بار آپ نے اس جگہ کو دھو لیا ہے۔ اور جب آپ یہ 6 بوند گرا کر دیکھیں گے فقہا کے اندازے کے مطابق تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 6 بوند میں کتنا پانی پہنچ چکا ہے چہرے پر، یا کتنا پانی لگتا ہے 6 بوند کے اندر، تو وہ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد اب آپ غور کریں، اگر آپ یہ پانی لیتے ہیں یوں اور اس طرح چہرے پہ ڈالتے ہیں اور یہ پانی بہتا ہے، اس کے بعد آپ یہ ڈال کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا پانی بہا ہوگا اندازے سے، کیونکہ آپ 6 بوند بہا کر اپنے چہرے پر پانی کی مقدار کا ایک اندازہ کر چکے ہیں کہ 6 بوند پہنے پر اتنی مقدار نظر آتی ہے، یا اتنی تہسی بنتی نظر آتی ہے، اتنا پانی بہتا نظر آتا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ پانی یہ ڈالا، پھر آپ نے دوبارہ پانی ڈالا، تو اگر آپ کو اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ 2 دفعہ ڈالنے پر 6 بوند پانی میرے چہرے پر بہہ گیا ہوگا، تو یاد رکھیں یہ 3 بار دھونا کہلائے گا۔ 3 بار دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار پانی ڈالیں، یہ دھونے کا مطلب نہیں ہے کہ 3 بار آپ پورے منہ کو ٹوٹی کے نیچے کر کے اچھی طرح دھوئیں، یہ 3 بار دھونا ہے، بلکہ 3 بار دھونے کا مطلب جو فقہا کی تفسیر، توضیح اور فقہا کے اجتہادات کے نتیجے کے مطابق ہے وہ یہ کہ اگر آپ 6 بوند پانی بہا دیں تو 3 بار دھونا متحقق ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے آپ 1 دفعہ دھوئیں، کوئی 1 ہو گیا، پھر دھوئیں 2 ہو گیا، پھر دھوئیں 3 ہو گیا۔ اگر آپ کسی طریقے سے ایک ساتھ 6 بوند پانی بہا دیتے ہیں، بہہ جاتا ہے اتنی مقدار، تو دھونا متحقق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سمندر میں گئے اور آپ نے ناک بند کر کے اندر گئے، باہر نکلے، اتنا سارا پانی آپ کے اوپر سے گزر جائے گا، یقینی سی بات ہے جو 6 بوند سے زیادہ ہے، آپ کا وضو ہو گیا اور 3 بار کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ پانی لیتے ہیں اور پانی لے کے یوں ڈالا آپ نے 1 دفعہ، آپ کو اندازہ ہو یہ 2-3 بوند تو ہوں گی، پھر آپ نے ڈالا تو اندازہ ہو یہ 2-3 بوند تو ہوں گی، تو پہلے کی 3 دوسری 3 ملائیں 6، تو گویا کہ یہ 3 دفعہ دھل گیا چہرہ، حالانکہ 2 دفعہ پانی ڈالا ہے آپ نے۔ تو پانی ڈالنے کی مقدار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کتنی دفعہ میں، یعنی تعداد کا اعتبار نہیں ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، بلکہ اصل پانی کی مقدار جو چہرے تک پہنچی ہے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہماری گزارش یہ ہے کہ بعض بھائی اور بہن ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، یعنی بعض کو تو دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، نلکا کھولتے ہیں، منہ نیچے کر دیتے ہیں اور پھر ملتے جائیں گے پانی، یہ 6 بوند کیا 600 بوند پانی بہہ جاتا ہے، اندازہ کریں۔ اسی طرح منہ یہاں پہ کر کے بھی ادھر بہائیں گے اور داڑھی میں کرتے رہیں گے، یہ 600-700 بوند پانی بہا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ اس میں دین کا فائدہ ہے کہ دنیا کا فائدہ؟ دین کا فائدہ اس لیے نہیں ہے
کہ دین کا فائدہ تو 6 بوند سے حاصل ہو رہا تھا کہ سنت ادا ہو رہی تھی، آپ نے تو 600 بوندیں بہا دی ہیں، اور دنیا کا فائدہ ہے کہ قصد و ارادہ آپ نے نہیں کیا کہ کوئی ٹھنڈک حاصل کرنا مقصود ہو، گرمی حاصل کرنا مقصود ہو، معلوم ہوا کہ یہ اسراف ہے۔ لہٰذا ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود باقاعدہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود معذرت کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، وضو خانوں پر بیٹھے ہوئے اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اتنا پانی استعمال کرتے ہیں جس سے کوئی انتہا نہیں۔ ایسے ہی آپ ذرا غور کریں، آپ نلکا کھولیں، مثلا یہاں دھار گر رہی ہے، پہلے آپ اس میں بھی یہ اندازہ کریں، آپ پانی لیں، گرائیں، 6 بوند پانی گرائیں، تھوڑا آگے پیچھے کر کے گراتے جائیں، آپ دیکھیں گے 6 بوند جب آپ گرا چکیں گے کتنا پانی آپ کو ہتھیلی اس پہ سطح پہ نظر آ رہا ہے، کھال کے اوپر، بس یہ 3 بار دھل چکا ہے، یہ ہے اصل۔ اب آپ ذرا نلکا کھولیں اور یہاں پہ دھار رکھیں اور یوں پیچھے لے جائیں، یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ اتنی مقدار میں پانی گر کر یہ بہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ پر کہ اگر آپ اگر اس کو قطروں میں بدل دیتے تو 6 بوند بہہ چکا ہے۔ یہاں سے یہاں تک لائیں، پھر یہاں سے آپ یہاں تک لے کر آئیں، پھر یوں ہاتھ کر کے اس طرح لے کر آئیں، آرام سے یہ 3 دفعہ دھل چکا ہے، کیونکہ 6 بوند پانی اس پر بہہ جائے گا آپ مناسب مقدار میں نلکا کھولیں گے۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، نلکا فل ایک تو کھلا ہوتا ہے، اتنا تیز کھولتے ہیں، ہلکا سا تو کھولتے نہیں، اتنی موٹی دھار گر رہی ہوتی ہے کہ گر کے یہاں کم اور چھینٹیں اطراف میں زیادہ گر رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ بار 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 بار، تو یہ آپ اندازہ کر کے دیکھیے گا، یہ 6 بوند نہیں ہے، یہ 6000 بوندیں ہیں، اور جتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں سب گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو پرانے میں وہی بار بار اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں، پرانے ہمارے بابا جو مسجدوں میں 25 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو وضو صحیح کرنا نہیں آتا، وضو کو کبھی صحیح طریقے سے کسی عالم دین سے سیکھا نہیں ہے، اور اتنا پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں، اور ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا میدان معاشر میں، ایک ایک قطرے کا جو آپ نے اضافی اسراف کیا ہے ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ہلکی سی دھار کھولے اور اس میں 6 بوند کا مسئلہ ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا، 2 بوند پانی بہہ جائے تو ایک بار دھلتا ہے، 4 بوند بہہ جائے گا گویا کہ 2 بار دھل گیا، اور 6 بوندیں کسی جگہ سے گزر گئیں فقہا کے اندازے کے مطابق تو یہ 3 بار دھونا متحقق ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر اندازہ کریں کہ آپ یہ ہاتھ پانی لیا، آپ نے اس طرح ڈالا، یہ پانی بہا، آپ اندازہ کریں کتنی بوندیں اس میں بہی ہوں گی، مثلا آپ کے دل نے کہا بالفرض چلیں 2 بوندیں پانی بہی ہوں گی پوری، یعنی ہر عضو سے 2 بوند بہہ گئی ہوں گی، تو یہ ایک بار فرض پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے لیا، پھر اس کو دوبارہ ڈالا تو یہ 2 بوندیں اور مزید بہیں 4 ہو گئی، پھر آپ نے ڈالا تو 6 ہو گئی۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دفعہ میں جب آپ نے ڈالا اتنی کثیر مقدار بہی ہے کہ وہ یقیناً 3 بوندیں ہر عضو سے بہہ گئی ہوں گی، تو ایک دفعہ اور اس طرح کریں گے تو 6 بوندیں ہو جائیں گی، فرض پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک عالم دین کا وضو کرنا اور ایک جاہل کا وضو کرنے میں بڑا فرق ہے، کہ جاہل وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میرا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اتنا پانی بہاتا ہے کہ اس پانی کے جتنا اس نے پانی بہایا اس کو جمع کر کے علماء کو وضو کرنے کو دیا جائے جو صحیح